بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ سب ہماری نسل ہو، اولاد ہو، جب کسی قوم کی نوجوان نسل، بچے بچیاں کریکٹر میں بلند ہو جائیں تو وہ قوم بلند ہو جاتی۔ پیسہ، ٹیکنالوجی، یہ بہت معمولی چیزیں، کریکٹر وائز یعنی اخلاق کے لحاظ سے، انسانیت کے لحاظ سے جب کسی قوم کی نسل نوجوان اعلیٰ ہو تو اس قوم کو عزت، بلندی، ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور بچوں، جس قوم کی نسل بے راہ روی کا شکار ہو جائے، غلط راستوں پہ چل پڑے، غلط زندگی پہ چل پڑے، وہ قوم جتنے بھی ٹیکنالوجی ہوگی نا، وہ ایسے ڈوبے گی جیسے ٹائٹینک ڈوبا تھا۔ کہ اللہ کا ایک پرنسپل قانون ہے پوری کائنات کے لیے، اس میں مسلمان، یہودی، عیسائی، ہندو کی کوئی قید نہیں۔ جس قوم میں نافرمانی ہوگی، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ اب سب میری اولاد بیٹھے ہو، یہ ایک انٹرنیشنل لا اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ زندگی امانت ہے، نہ تم خود پیدا ہوئے ہو، کوئی اپلیکیشن دی تھی ہم نے، اور اب ہم مرنا نہیں چاہتے۔ 80 سال کا بوڑھا بھی کہتا ہے دعا کرو صحت دی بادشاہی لگ جائے، یہ نیچرل، ہم مرنا نہیں چاہتے، لیکن موت ہم سب کے، آپ کے، ہمارے پیچھے ہے، اور اس میں کوئی بوڑھے جوان کی قید نہیں ہے۔ میرا رب منکم من یتوفی من قبل ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا۔ میں کسی کو لمبی عمر دے دیتا ہوں، کسی کو جوانی میں اٹھا لیتا ہوں، کسی کو پہلے ہی اٹھا لیتا ہوں۔ تو آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی نہیں۔ خود نہیں آئے، خود جانا نہیں چاہتے، آنے میں بھی کسی نے بھیجا ہے، وہ اللہ ہے، اللہ، اور لے جانے میں بھی وہی ہے، وہ اللہ ہے۔ تو کیا موت ہمیں مٹی کر دیتی؟ کچھ نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ جو ایتھیسٹ کہلاتے ہیں، ماڈرن بننے کی کوشش میں، ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، کسی خدا کو نہیں مانتے۔ تو میرا اللہ 1400 سال پہلے اپنے قرآن میں کہہ چکا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے اور ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے جو یہ کہتے رہیں گے ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ ایسے پاگل بے شمار ہوں گے جو کہیں گے نہ کوئی اللہ ہے، نہ کوئی موت کے بعد زندگی ہے، بس مر گئے مٹ اذا كنا عظاما نخرا انا لمردودون في الحافرة اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساحرة۔ میرے بچوں، اللہ کی قسم اگر قرآن سمجھو تو یہ الفاظ بجلی بن کے گرتے ہیں دلوں پر۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے، اتنا بڑا علم اللہ نے ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، اور تم بچے پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہو، اور سورۃ فاتحہ کا بھی ترجمہ نہیں آتا۔ کچھ بچے سیر کے لیے گئے کشتی میں، تو وہ ملاح سے کہنے لگے چاچا تمہیں فزکس آتی ہے؟ وہ کہنے لگے پتر میں تو نہ ہی آج سنے ہیں، میں کہ تیری ادھی زندگی گئی۔ دوسرے نے پوچھا چاچا تمہیں کیمسٹری آتی ہے؟ کہ پتر میں تو آج ہی نہ سنے ہیں۔ او بابا تیری ادھی زندگی گئی۔ تیسرے نے پوچھا بابا بایولوجی آتی ہے؟ کہ پتر میں آج ہی نہ سنے ہیں۔ کہ بابا تیری ادھی زندگی گئی۔ اتنے میں اٹھی موج اور کشتی لگی ڈولنے، تو بابے نے پوچھا پترو تیرنا ہوں جی؟
انہاں کیا نہیں بابا کہ میری ادھی گئی تہاڈی ساری گئی. تو بچوں دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تم میرے بچے بچیاں بیٹھے ہو، زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی قسم زندگی عیاشی کے لیے نہیں ہے، زندگی اپنی منمانی کے لیے نہیں ہے. یہاں اللہ کا بندہ اور بندی بن کے چلو اور موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی پالو. جہاں اللہ تعالیٰ نے یا ہمیشہ کا سکھ رکھا ہے یا ہمیشہ کی تباہی بربادی اور آگ اور کھولتے ہوئے پانی ہیں. اللہ میں تو اس کا تذکرہ بھی بہت کم کرتا ہوں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں جنت میں ہی پہنچائے. لیکن دیکھو تم ایک سٹرگل سے ڈگری لو گے، تمہیں کوئی مفت میں ڈگری نہیں. جعلی ڈگریوں والوں کا کیا حال ہو رہا ہے. تو میرے رب نے اس دنیا اور اس دنیا کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے. جو محنت کریں گے اللہ انہیں کامیاب کرے گا، جو محنت سے جی چرائیں گے دنیا کی یا آخرت کی وہ ناکام اور برباد اور تباہ ہو جائیں گے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے دیکھو میں نے فرعون کے ساتھ کیا سلوک کیا، میں نے عاد کے ساتھ کیا کیا، میں نے سمود کے ساتھ کیا کیا. یہ بہت بڑی قومیں تھیں، ان کے پاس نہ فوج کی کمی، نہ طاقت کی کمی، نہ اسلحہ کی کمی، نہ ان کی کوئی اکانومی برباد تھی، بہت طاقتور تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دو ایلیگیشن لگائے. الذین طغوا فی البلاد، جو باغی ہو گئے اور مجھے للکارنے لگے، جیسے کہاں ہے اللہ، کدھر ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، بس مزے کرو، مزے کی زندگی. مزے کی زندگی ہے ہی تو دکھوں بھرا جہان ہے، دکھوں بھری زندگی. کوئی شراب پی کے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بس میں ٹن ہو جاؤں، میں مزے میں ہوں. کوئی اور غلط راستوں پہ، فحاشی بدکاری کے راستے پہ چل پڑتا اور کہتا بس میں موج میں ہوں. کوئی چرس کا سوٹا لگانے لگ جاتا ہے کہ میں موج میں ہوں. تو اللہ کی قسم یہ سارے راستے بچوں تباہی کے ہیں، غلط ہیں. جس اللہ نے مجھے، آپ ان بیٹیوں کو، ان بیٹوں کو پیدا کیا، جس اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، اس نے قانون بنایا ہے کہ دیکھو اگر تم باغی بنو گے فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، ایسے نہیں پکڑتا کہ صرف تم گناہگار ہو، نہیں، فَأَكْثَرُوا. جب تم بارڈر کراس کرو گے تو پھر ہی پکڑے جاؤ گے. بغیر ویزے کے بارڈر کراس کرو گے تو اگلے پکڑیں گے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے وہ اتنے نافرمان ہو گئے کہ دن دہاڑے مجھے للکارنے لگے، وہ بے غیرت بے حیا ہو گئے. تو پھر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا، اور ایسا خوفناک برسایا. اللہ 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 اللہ. قوم سمود، قوم عاد، فرعون، اللہ نے 3 قوموں کا ذکر کیا، باقی اور بے شمار. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. میں نے کتنی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، اور تباہی کی وجہ بیماری نہیں تھی، معیشت اکانومی کی کمزوری نہیں تھی، طاقت کی کمی نہیں تھی، کریکٹر، میرے بچوں بچیوں، کریکٹر کی کمی، اخلاق کی کمی، انسانیت کی کمی نے انہیں زیر و زبر کر دیا. فرعون فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. میں نے فرعون کو گردن سے پکڑا اور اس کے لشکروں کو اور اٹھا کے سمندر میں ڈالا اور انہیں عبرت کا نشان بنا دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ. قوم عاد، یہ دیکھ رہے ہو اوپر دیکھو، اتنا ان کا 20 سال کا بچہ ہوتا تھا. لم یخلق مثلها فی البلاد، اس ہائٹ پر وہ 20 سال میں پہنچ جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں نے ایک بالکل ایکسیپشنل کیس بنایا تھا کہ ایسی قوم نہ پہلے پیدا کی نہ بعد میں پیدا کی. تو اتنے طاقتور تھے، وہ کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہود علیہ السلام سے، ہم سے کوئی طاقتور دکھا دو تو ہم مان لیتے. اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوۃ وکانوا بآیاتنا یجحدون. اللہ تعالیٰ نے اوپر سے کہا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے طاقتور ہے. تو کہنے کہ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کدھر ہے تیرا عذاب، لے آ، ہم بھی کھڑے ہیں. تو اللہ نے لشکر نہیں بھیجے، کوئی زلزلہ نہیں بھیجا، ایک ہوا چھوڑ دی،
اس کائنات کی مادی چیزوں میں سب سے طاقتور چیز ہوا ہے، سب سے طاقتور۔ ہوا سے طاقتور اللہ نے کوئی مخلوق نہیں بنائی۔ اگر یہ ہوا کا پریشر اٹھ جائے تو ہم اڑتے ہوئے فضا میں غائب ہو جائیں۔ ہمارے ہر بچے بچی بڑے چھوٹے پر 280 من ہوا کا پریشر ہے، اور نیچے سے گریوٹی ہے جس نے ہمیں یوں پکڑا ہوا ہے۔ اگر اللہ زمین کی کشش واپس لے لے اور اوپر سے ہوا واپس لے لے تو ہم ایسے اڑ جائیں گے جیسے یہ گیس والا غبارہ بچوں کا ہاتھ سے اڑ کر فضا میں گم ہو جاتا۔ تو اللہ نے ہوا چھوڑی کہ 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ ان کو اتنے بڑے بڑے سر تھے، اللہ ان کو 7 رات 8 دن ہوا چلی، اور اس سپیڈ سے چلی کہ ان کو اٹھاتی تھی تنکوں کی طرح۔ 60 فٹ کے لوگ ان کو تنکوں کی طرح اٹھاتی تھی اور ان کو آپس میں یوں ٹکراتی، سر ٹکراتی۔ کوئی لوگ بھاگ کے کمروں میں گئے تو ہوا کے بگولے، وہ جو ایسے نہیں حرکت کرتا، وہ دیہاتوں میں نظر آتا ہے، شہروں میں کہاں نظر آئے گا، وہ کمرے کے اندر گھستا اور ان کو ایسے سک کرتا جیسے سک کیا جاتا ہے ہوا سے کسی چیز کو، تو ان کو اٹھا کے اوپر لے جاتا۔ کچھ پہاڑوں کی غاروں میں جا گھسے تو اندر ہوا نے یوں کھینچا اور ان کو اوپر اڑایا۔ 7 راتیں میرے بچوں وہ یوں سر ٹکراتے رہے اور جسم ٹکراتے رہے، یہاں تک کہ 8ویں دن یہ ہوا کہ ان کے سر کی کھوپڑیاں پرزے پرزے ہو گئیں، گردنیں الگ ہو گئیں، جسم الگ ہو گئے، اور وہ زمین پر گرے۔ اور میرے اللہ نے فرمایا دیکھو جیسے کٹا ہوا کھجور کا تنا ہوتا ہے جس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا، میں نے انہیں ایسے بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تکبر میں کہا هل ترى لهم من باقیہ، کوئی ہے باقی، کوئی ہے باقی؟ میرے بچوں یہ زمین آسمان اللہ کا ہے، یہ زمین آسمان میرے اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، اللہ کون ہے جو موت سے پاک ہے؟ اللہ کون ہے جو زوال سے پاک ہے؟ اللہ کون ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو نیند اور اونگ سے پاک ہے؟ اللہ کون ہے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے ہاتھ میں زمین آسمان کی بادشاہی ہے؟ اللہ کون ہے لا یخفی علیہ من شیء فی الارض ولا فی السماء لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، تیرا رب وہ ہے جو ایک ذرے کو بھی جانتا ہے کہاں پڑا ہوا ہے۔ اور تم تو 5 فٹ کے 5.5 فٹ کے لڑکے لڑکی ہو، تمہیں نہیں جانے گا کیا کر رہے ہو، کہاں کر رہے ہو، تم سے غافل ہے۔ لا، اس کی آنکھ وہ ہے جو سوتی نہیں، اس کی آنکھ وہ ہے جو اونگتی نہیں۔ اور اللہ اپنے دیکھنے کی طاقت جو بتاتا ہے فَيَرَى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاء عَلَى الصَّخْرَةِ السَّمَّاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ۔ اللہ اکبر۔ ارے میرے بندو، رات کالی ہو، پہاڑ بھی کالا ہو اور پتھر بھی کالا ہو، 3 اندھیرے، اور چونٹی ویسے ہی کالی ہوتی ہے تو 4 اندھیرے، اور میں قربان جاؤں اس شہنشاہ پر جو مجھے آپ کو دیکھ کے انشاءاللہ بہت خوش ہو رہا ہوگا کہ یہ ایک ایسی خیر کی بات ہو رہی ہے، اس پہ اللہ بھی خوش ہے، اللہ کا رسول بھی خوش ہے۔ تو میرا اللہ سبحان اللہ کیا مثال دے رہا ہے کہ میرے بندو، رات کا اندھیرا 1، پہاڑ کا اندھیرا 2، اور پتھر کا اندھیرا 3، اور چونٹی کا اندھیرا 4، وہ بھی کالی ہے۔ تو میرا اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ چونٹی دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا ہے وہ چونٹی کی حقیر ٹانگوں سے جو پتھر پہ لکیر پڑ رہی ہے تیرا اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو بتاؤ میری بچی، میرے بچوں بتاؤ کہاں چھپ کے گناہ کرو گے اور کب تک غلط راستوں پہ چلو گے؟ موت پیچھے لگی، حالات کی چکی پیسنے کے لیے تیار ہے۔ زندگی تو ہے ہی، یہ تمہاری زندگی ہے بھائی آرام کرنے کی، تم پڑھ 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 پاگل ہو رہے ہو۔ میں ایک دفعہ، میرا بھائی چھوٹا وہ ماشاءاللہ کارڈیالوجسٹ ہے، مشہور ڈاکٹروں میں، تو میں ریونڈ پڑھنا شروع ہو گیا تھا، تو میں گھر آیا تو میں اٹھا تہجد کے لیے، تو میں نے دیکھا اس کے کمرے میں لائٹ جل رہی تھی، تو میں اس وقت کیا کر رہا ہے؟ میں گیا تو اس نے اپنے پاؤں
ٹھنڈے پانی میں ڈالے ہوئے تھے، ٹب رکھا ہوا تھا، اور ایک پیالے میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا تھا، اور ایک تھرمس میں چائے۔ میں کہا ایک ہی کر رہے ہیں، کہ نیند آ رہی ہے، پانی دے وچ پیر پا دیتے ہیں، جے پھر بھی نیند آئی تو اے پانی چاہ کے منہ تے مارنا ہے، تو جے پھر بھی نیند آئی تو چاہ پیونی۔ میں کہ ایڈی مصیبت کیوں کر رہا کہ پیپروں مڑا لینا؟ تو کتنی مشقت ہے، یہ زندگی مشقت کی ہے بچوں۔ لیکن دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اب میری اولاد ہو، میں نے ایک مضمون باندھا تھا کہ جس قوم کی نوجوان نسل کریکٹر لوز کر جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ 97 میں 4 مہینے کے لیے جماعت میں امریکہ گیا، تو مجھے ایک وہاں کے انجینئر نے بتایا کہ 60% امریکہ کو ایشیا کا دماغ چلا رہا ہے، پوری دنیا سے 60% لوگ امریکہ کے باہر۔ میں نے کہا یہ کیا وجہ ہے؟ کہ ان کی نسل زنا، شراب، میوزک، جوا اس میں لگ گئی ہے، اور وہ پڑھتے ہی نہیں ہے، وہ انہیں جاب چاہیے، جاب میں لگے چلو بھائی جمعہ نو بڑھ کے کلب بھیجتے، اتوار نو ہر شے موقع کے پھر گھر آتے۔ تو ان کو باہر کی دنیا چلا رہی ہے۔ تو اللہ تمہیں اپنے اس مقصد میں کامیاب کرے، تمہیں تمہاری تعلیم میں کامیاب کرے، تمہیں تمہاری جو بھی تم اچیومنٹ چاہتے ہو اللہ تمہیں اس میں کامیاب کرے۔ لیکن میری درخواست یہ ہے اچھی خاتون بنو بیٹا، اور اچھے مرد بنو۔ اب اس کے لیے سٹینڈرڈ کیا ہے؟ لاکھوں کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن اس کے لیے سٹینڈرڈ ہے محمد الرسول اللہ، میرے نبی کی پیاری زندگی، میرے نبی کی خوبصورت زندگی۔ آپ کے لیے میرے نبی نے زیادہ شادیاں کیوں کی؟ آپ نے 25 برس کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کی، جو پہلے ایک منگنی ٹوٹی، ایک شادی ہوئی، اور پھر دوسری شادی ہوئی۔ پہلی شادی ابو حالہ، ایک بیٹا ایک بیٹی، ابو حالہ فوت ہو گئے۔ دوسری شادی ابن عابد، ایک بیٹا ہوا، وہ فوت ہو گئے۔ تو ایک منگنی، 2 شادیاں، اور عمر 40 سال، میرے نبی کی عمر 25 سال۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے شادی کی، اور 25 برس جوانی کے مزید ساتھ گزار دیے۔ 50 برس کے بعد ڈھلوان شروع ہو جاتی ہے، ساری اندر کی خواہشات وہ ڈھلنا شروع ہو جاتی ہیں، سمٹنا شروع ہو جاتی ہیں، سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 10 شادیاں کی حضرت خدیجہ کے فوت ہونے کے بعد۔ تو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ سنو، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ مجھے شادیوں کا شوق ہے، میں نے جتنی شادیاں کی اور جہاں جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے میرے اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ آپ نے یہاں شادی کرنی ہے، یہاں شادی کرنی ہے، یہاں شادی کرنی، پھر میں نے شادی کی۔ اچھا، اب یہ 10 گھر آباد ہیں۔ پھر ایک بیگم حضرت خدیجہ مکہ میں انتقال ہو گیا، اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا 6 ماہ کے بعد انتقال ہو گیا۔ پھر 9 گھر آپ کے ساتھ تھے جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ کی قسم آپ کو زندگی سکھانے کے لیے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ دیکھو میرے بچوں، ایک ڈگری کے پیپر سے تمہاری زندگی خوبصورت نہیں ہوگی۔ ایک ڈگری کا تمہارے پاس پرچہ ہے کہ میں دیکھو کتنا پڑھا لکھا ہوں، اس سے دیکھو میں کتنی خوبصورت ہوں، اس سے زندگی اچھی نہیں گزرے گی۔ زندگی اخلاق سے گزرے گی، زندگی صبر، زندگی نام صبر کا ہے۔ میرے نبی والے خوبصورت اخلاق جو آپ نے اپنی بیویوں میں شفٹ کیے، چونکہ عورتیں ہمیشہ ہر دور میں زیادہ ہوں گی، مرد کم ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 9 گھر دیے جس سے زندگی شفٹ ہوئی کہ ایک مرد گھر میں کیسے ہوتا ہے اور ایک بیوی گھر میں کیسی ہوتی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور میں اسی معاشرے میں پیدا ہوا، اسی میں پروان چڑھا، اسی میں ڈلنے کی عمر تک پہنچ گئے۔ ہمارا گھریلو سسٹم ٹوٹ چکا ہے، ہمارے گھروں میں کھچاؤ ہے، ماں بیٹی میں ہے، باپ بیٹے میں ہے، خاوند بیوی میں ہے،
اور ساس بہو میں ہے، سسر بہو میں ہے، بھائی بھائی میں ہے، اور اس کے پیچھے کوئی بڑی چیز کوئی نہیں، صرف میرے بچوں بد اخلاقی ہے، صرف بد اخلاقی، صرف بد اخلاقی، دل کی سختی، زبان کی گندگی، اس نے ہمارے گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ تو تمہارے پیسوں پر، تمہاری ڈگری پر، تمہاری صورت پر اللہ کی قسم کوئی گھر آباد نہیں ہوگا، کسی گھر میں خوشی نہیں آئے گی۔ خوشی آتی ہے اچھے اخلاق سے، ایمان سے، تقوی سے، توکل سے، صبر سے، محبت سے، سخاوت سے، درگزر سے، حیا سے، پاک دامنی سے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی کو خوبصورت بنائیں گی۔ ان چیزوں سے، ان کلبوں سے آج کا جو مغرب کا معاشرہ ہم پر حملہ آور ہوا ہے، اور انہوں نے ہمیں انسانوں کی بجائے حیوانیت کی طرف پھیر دیا ہے۔ اللہ کی قسم اس میں کوئی، آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ اینزائٹی اور ڈپریشن کے مریض کہاں ہیں؟ امریکہ میں۔ اگر اس راستے میں کوئی مزہ ہوتا تو وہ تو بڑے موج میلے میں ہوتے۔ آپ حیران ہوں گے، میں بات سنا رہا ہوں، صحیح ہے یا غلط ہے یہ اس کے ذمے۔ ڈاکٹر تھے ہاسپٹل کے انچارج اس میں مونٹریال میں، تو ان سے تھے فیصل آباد کے، تو پورے ہاسپٹل کے ہیڈ تھے، تو وہ مجھے بتانے لگے کہ مولانا صاحب یہاں کا معاشرہ اتنا دکھی ہے کہ ایک سال میں اینزائٹی ڈپریشن کی جو میڈیسن بکی ہے وہ 13 ارب ڈالر کی بکی، 13 ارب ڈالر۔ وہ تو بالکل آزاد ہیں، بھائی جو مرضی کرو، اسی میں موج ہے، لیکن وہ کیوں اس طرح جل رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ان کی ڈائریکشن غلط ہے، اور چونکہ آج کل انہی کی طاقت ہے اور وہ طاقت میں ہیں، کمزور قومیں طاقتور قوم کے پیچھے چلتی ہیں، یہ قدرتی ایک انسانی دماغ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ تو بچوں ایک شعر یاد آیا، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہم کسی کے پیچھے نہیں چلتے، ہم محمد الرسول اللہ کے پیچھے چلتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہیں، جن کی پرواز وہ غالباً 63 تھا جب پہلی پرواز چاند پہ پہنچی، تو دنیا میں شور مچ گئی، تو کتنے ارب ڈالر کا وہ لباس ہوتا ہے، اور شور مچ گیا، اور میرے نبی نے چادر تہمد اور چپل اور کرتے میں 7 آسمان چیر کے اوپر چلے گئے۔ کون بڑا ہے؟ کس کے پاس بڑائی ہے؟ اور کہاں تک پہنچے؟ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 آسمان پار کر لیے۔ اب 500 کلومیٹر کے بعد ہوا ختم ہو جاتی ہے، اور جب ہوا ختم ہوتی ہے تو موت، ہوا جب ختم ہوتی ہے تو بے وزن ہو جاتے ہیں، اس لیے لباس ہے، ان کو ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو میرے نبی کے پاس کون سی ٹیکنالوجی اور طاقت تھی کہ ہوا کو نہیں پار کیا، 7 آسمان پار کر دیے۔ پہلا آسمان آدم علیہ السلام ہار لے کے کھڑے ہوئے، دوسرا آسمان یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوئے، تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے، چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام کھڑے تھے، پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام کھڑے تھے، چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ سبحان اللہ۔ بچوں کوئی اپنے نبی کی زندگی بھی پڑھا کرو۔ ہم نیو یارک سے مونٹریال جا رہے تھے، 1200 کلومیٹر کا سفر تھا، تو ایسے رکتے رکتے جا رہے تھے، تو وہاں ایک ایسے لوگو پڑا تھا، اس پر لکھا ہوا تھا ڈونٹ وری بی ہیپی۔ تو وہ جو میرے ساتھ ہے نا اس کے نیو یارک کے دوست کا، یہ بہت مشہور گانا ہے، یہ گانا جس نے بنایا تھا اس نے خودکشی کر لی تھی، خودکشی کر کے مر گئی تھی، کہ جہاں آپ خوشی ڈھونڈتے ہیں وہاں نہیں ہے، اللہ کی قسم، جہاں ہے وہاں آپ جا نہیں رہے۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، قرآن پڑھو، چاہے آدھا صفحہ پڑھو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ انسانیت کا معیار کیا ہے، انسان کسے کہتے ہیں۔ اس 6 فٹ کے گوشت پوش کے وجود کو انسان نہیں کہتا ہے،
اس میں بسنے والی صفات کو انسان کہتے ہیں۔ جو ماں باپ کا گریبان پکڑ رہا ہو، جو بیوی کو مار رہا ہو، جو بیوی اپنے خامنز کے ساتھ لمبی زبان کر رہی ہو، بھائی بھائی کا گریبان پکڑ رہا ہو، یہ کوئی انسان ہے؟ یہ تو جانور ہے۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر ایک بڑا عجیب واقعہ۔ ایک روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، اور ایک ہے کہ جب آپ ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں وہ ایک کعبہ دیکھا، جیسے مکے میں کعبہ نا، ایسے کعبہ، اور اس کا فرشتے طواف کر رہے ہیں، اور ایک سفید داڑھی والے بزرگ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیک لگا کے، اس سے بیت اللہ کی دیوار سے نا، جو ساتویں آسمان پر بیت اللہ ہے، ٹیک لگا کے یوں بیٹھے ہیں، وہ نہیں اٹھے۔ تو آپ نے کہا یہ بزرگ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو میرے نبی خود چل کے آگے گئے، اور جب قریب پہنچے تو انہوں نے اٹھ کے کہا، باقی سارے نبیوں نے کہا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام مرتبے میں بہت چھوٹے، میرے محبوب، میرے آپ کے نبی مرتبے میں اللہ کے بعد میرے نبی ہیں۔ لا الہ الا اللہ بولو۔ آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے معراج میں، یا اللہ، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر پھاڑ دیا، اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردہ زندہ کر دیے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ نے ہوا کو نوکر بنا دیا، داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہے کو نرم بنا دیا۔ یہ ہمارے پہلے گھروں میں تھی کہ وہ سویٹر عورتیں بنتی تھیں، ہمارے گھر کی بڑی، تو جیسے وہ اون کو ایسے کرتے 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 سویٹر بنا لیتی ہیں، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ ہاتھوں میں معجزہ رکھا تھا، وہ لوہے کو پکڑتے تھے تو اون بن جاتا تھا، تو اس کو ایسے کر کے وہ زرہ بنا لیتے تھے۔ تو یہ پچھلے نبیوں کی ساری بات کر کے کہا یا اللہ مجھے کیا دیا ہے، مجھے کیا دیا ہے، ان کو تو یہ دیا تو مجھے کیا دیا؟ تو اللہ نے کہا میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ اللہ۔ لفظ اللہ 4 حرف ہے، لفظ محمد 4 حرف ہے، لفظ احمد 4 حرف ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 12۔ جب اللہ نے کلمے کو سیٹ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ وحدانیت، محمد رسول اللہ رسالت، تو لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں، اور محمد رسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف خود چلے، کس لیے؟ آپ سب بچوں کے لیے پیغام ہے۔ میرے نبی اپنی امت کو پیغام دے گئے کہ بیٹا آخری نبی ہو تو بھی ماں باپ کے آگے جھکنا پڑے گا، ماں باپ شدت سختی بھی کر جائیں برداشت کر جاؤ، اللہ برکت دے دے، مقابلے نہ کرو۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو معاف فرما دیتا ہے سوائے 5 آدمی۔ کون 5 ہیں؟ المشرک، جو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتا ہے، بتوں کے آگے سر جھکاتا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا کون ہے؟ المشاحن، جو دل میں کسی کے لیے نفرت رکھتا ہو یا رکھتی ہو۔ آپ سب بچے بچیاں اکٹھے پڑھتے ہو، جوان ہو، کبھی کسی سے لڑائی، کبھی کسی سے لڑائی، کیونکہ میں اس پروسیس سے گزرا ہوں۔ ہاسٹل میں ہمارے گروپ ہوتے تھے، کبھی وہ ہمیں مارتا، کبھی ہم نے مارتا ہے، یہ سارا کام میں دیکھے ہوا۔ لیکن تمہارا تو بڑا مہذب ادارہ ہے، یہاں ایسا شاید اندر ہی اندر ہوتا ہوگا، باہر نہیں ہوتا ہوگا۔ تو میرے نبی نے فرمایا دوسرا کون ہے جس کی بخشش نہیں ہوگی؟ جو دل میں کسی کے لیے نفرت رکھتا ہو، نفرت نکالتا۔ تیسرا کون ہے؟ المسبل، کون؟ متکبر۔ اچھا متکبر کسے کہتے ہیں؟ جو دوسروں کو حقیر جانے اور اپنے آپ کو سپیریئر جانے، جو دوسروں کو حقارت کی نظروں سے دیکھے،
اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اللہ کی بات سے منہ موڑے، اسے کہتے ہیں تکبر والا۔ اچھے کپڑے پہننے سے آدمی متکبر نہیں ہوتا، بڑی گاڑی میں بیٹھنے سے آدمی متکبر نہیں ہوتا، بڑا گھر بنانے والے کو متکبر نہیں کہتے۔ ایک ریڑھی والا بھی متکبر ہو سکتا ہے کہ جو اوروں کو سے نفرت کرے، حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اللہ کی بات سے منہ موڑے، یہ ہے تکبر کا مطلب۔ چوتھا کون ہے جس پر مجھے بات یاد آئی؟ عاق لوالدیہ۔ بڑا عجب لفظ استعمال کیا، اللہ نے اپنے بارے میں استعمال کیا ہے جو میری نافرمانی کرتا، اور اللہ نے والدین کے لیے استعمال کیا عاق۔ مجھے دیکھنا، اب یہ جڑ سکتا ہے؟ یہ پرزے ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا جو والدین کے جگر کو ایسے چیر کے رکھ دے اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ ایک ہوتا ہے کبھی منہ آواز بلند ہو جانا، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، بچی بھی بول سکتی ہے، بچہ بھی بول سکتا ہے، تو زندگی ہے، کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن جو ایسا کمبخت ہو نافرمان کہ وہ اپنے ماں باپ کے جگر کو چیر کے رکھ، دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، بخشش نہیں ہوگی۔ اگر آپ بلندیاں چاہتے ہو تو ماں باپ کی دعا لو، ان کی شدت کو بھی برداشت کرو۔ اور میرے نبی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے ہو کر ابراہیم کی طرف چل کے گئے، یہ بتانے کے لیے کہ جتنے بڑے ہو جاؤ ماں باپ کے آگے سر جھکانا۔ اور پانچواں کون ہے؟ مدمن خمر، جو شراب پیتا ہو، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، متکبر، دل میں کینہ رکھنے والا اور مشرک، ان پانچ کے علاوہ اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے نبی پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، یعنی جہاں اس یونیورس کا بارڈر آ جاتا ہے نا، بارڈر، وہاں تک پہنچے۔ وہاں جبریل کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، آج کی لینگویج میں ترجمہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، یہ آج کی لینگویج۔ یا رسول اللہ میں اتنا بھی اوپر گیا نا، اتنا 1 فٹ، تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میری راکھ ہی اڑ جائے گی۔ آگے اتنا سینسیٹیو اللہ کا نظام ہے۔ اب آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے عرش تک پہنچے۔ کیسے پہنچے؟ میرے اللہ نے پہنچا۔ پہلی ہستی جنہوں نے عرش پہ قدم رکھا، اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ آگے، سید الکونین محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم اور طہ اور یاسین اور محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثلبی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ میرے آپ کے نبی ہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، سبحان اللہ۔ بچوں اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو نبی والی زندگی آپ کو بھی سیکھنی پڑے۔ کوئی ڈگری لینا چاہتے ہیں تو ایک سٹرگل ہے، کوئی نقل مار کے تو نہیں ہوگا یہاں، وہ تو نقل تو ہمارے زمانے میں چلتی تھی، پتہ نہیں اب بھی چلتی ہے کہ نہیں، وہ چلتی تو ہوگی میرے خیال اگر دنیا ہے۔ میں نے پہلے بھی سنایا تھا جب پچھلی دفعہ آیا تھا، میں میٹرک میں نے کیا آرڈر، اب تو وہ بیچارہ گمنام ہو گیا، بہت بڑا اسکول تھا 60s، پھر گورنمنٹ کالج میں FSC۔ اب مجھے پڑھنے کا تو شوق نہیں تھا، میرے باپ کا ڈانٹا تھا، تینوں ڈاکٹر بنا ہونا ہے، تینوں ڈاکٹر بنا ہونا ہے، تینوں ڈاکٹر بنا ہونا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے میں پیدا ہوا ہوں۔
اب مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، میں سارا دن فلمی رسالے پڑھتا تھا۔ تو جب امتحان کا دن ہوتا، رات کو پتہ اللہ کے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، تو میں عشاء کی نماز پڑھتا اور کتاب لے کے سامنے بیٹھ جاتا، یا اللہ میں تو پڑھیا کوئی نہیں، کل جو پیپر آمنا ہے نا مینو وچو وکھا دے، اور میں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ کے کھولتا، 5-10 صفحے ادھر سے پڑھے، 5-10 صفحے ادھر سے پڑھے، حافظہ میرا اچھا تھا تو مجھے یاد ہو جاتا تھا، مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا۔ پھر اس کے بعد کتاب بند کی، یا اللہ کل پیپر ہو رہا ہے، میں تو پڑھیا کوئی نہیں، یا اللہ میں نے کل وکھا دے جو پیپر ہے چاہنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کام میں 15 سے 20 دفعہ کرتا، 15 سے 20 دفعہ میں یہاں سے کھولا، یہاں سے کھولا، یہاں سے کھولا، تو 100-200 صفحے پڑھ لیے۔ اللہ نے مجھے ہمیشہ اچھے نمبروں سے، یعنی آپ کو میں حیرت کی بات سناتا ہوں، میرے جو کلاس ٹیچر تھے 8ویں میں، محمد علی رحمۃ اللہ علیہ، اب میں سینٹرل ماڈل جیسے اسکول میں سیکنڈ آیا، وہ بجائے خوش ہو کے حیران ہو کے نا مجھے یہاں سے پکڑ کے کہنے لگے اوہ تو پڑھتا تھا ہے نہیں، تو سیکنڈ کیوں آ گیا؟ ان کو بھی پتا تھا کہ میں کتاب میں ناول رکھ کے نا پڑھتا رہتا تھا، تو آگے سبق ہو رہا تھا تو میں کتاب ایسے، اور بیچ میں ابن صفی مرحوم ہوتے تھے اس کے ناول پڑھتا رہتا، تو ہمارے ٹیچر تھے سعید صاحب بہت مارتے تھے، لیکن انہوں نے ایک نا وہ انیشیٹو دیا ہوا تھا کہ جس دن ساری کلاس پریزنٹ ہوگی اور کوئی غیر حاضر نہیں ہوگا تو اس دن کسی کی پٹائی نہیں ہوگی۔ اب میں پچھلے کتنے مہینوں سے روزانہ ناول بیٹھ کے پڑھتا ہوں، اور میں گیا، ایک لڑکے نے، ہوتے ہیں نا کوئی شرارتی جو شکایت لگانے والے، شکایت نہ لگایا کرو، یہ بہت برا کام ہے، پردہ ڈالا کرو، ایک دوسرے کا پردہ رکھا کرو، شکایتیں نہ لگایا کرو، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس ایک لڑکے نے مجھے دیکھ لیا، اس نے جا کر بتا دیا سعید صاحب رحمۃ اللہ کہ وہ طارق جمیل ناول پڑھ رہا ہے، تو میں تو لگا ہوا تھا، میں نے اوپر دیکھا نہیں، تو ایک دم میرے اوپر آ گئے، اچھا بڑی پڑھائی ہو رہی ہے، مجھے لے گئے، میں گلے پہ ہوں تو تیل لالا ہتن، پھر کہنے لگے او ہو طارق جمیل صاحب آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آج پوری کلاس پریزنٹ ہے، لہذا جاؤ معاف کیا، کہ اللہ تیرا شکر۔ سبحان اللہ، کیا میرے نبی کی پرواز ہے، عرش پر میرے نبی کے پاؤں لگ رہے ہیں، اور اللہ اوپر سے سارے پردے ہٹا رہا ہے اور کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس کو اللہ سلام کرے اس کا کیا پروٹوکول ہے؟ تو بچوں اپنے نبی کی مبارک اور پیاری زندگی کے ساتھ اپنے آپ کو، دیکھو یہ بچیاں میک اپ کرتی ہیں، اب تو تمہارے بھی بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں، اسی میں جا کے برش ہمارے زمانے سے یہ لڑکیوں کے ہوتے تھے، لڑکوں کے کوئی نہیں ہوتے تھے، ہوں تو بھی لڑکیاں طرح سنبھ رہے ہوں۔ ایک آپ کو میں میک اپ بتاتا ہوں جو ساری زندگی آپ کو خوبصورت رکھے، شکل صورت سے بے نیاز کر دے گا، بڑھاپے میں بھی آپ خوبصورت نظر آئیں گے، جوانی میں بھی خوبصورت نظر آئیں گے، فقیری میں بھی خوبصورت نظر آئیں گے، اور مال میں بھی خوبصورت نظر آئیں گے، وہ ہیں میرے نبی والے اخلاق کا میک اپ۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں ایمان کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ تو میرے نبی کہتے تہجد پڑھ، نفل پڑھ، روزے رکھ، حج کر، عمرے کر۔ میرے نبی نے فرمایا حسن خلقک یکمل ایمانک، ہم نے کہا میرے بچے اپنے اخلاق اچھے کر لے، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ کیونکہ بچوں ہمارا یہ بچیاں بیٹھی ہیں، اس لیے میں کل کو ان سب کی شادی ہونے والی، تو بھی اللہ کرے ہو ہی جائے۔ تو ہمارا جو سسرالی معاشرہ ہے وہ بہت سخت ہے، بہت سخت۔ مجھے بچیوں کے اتنے فون آتے ہیں کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے، اور جب اب میں سننے کے قابل نہیں ہوں، میری ہمت جواب دے گئی، تو پھر وہ ان کے واٹس ایپ پہ وہ باتیں کرتی ہیں اور روتے روتے کرتی ہیں، پھر میرا دل پگھل جاتا ہے، میں بھی 2 بچیوں کا باپ ہوں، میں پھر ان سے رابطہ کر لیتا ہوں۔ تو میرے پاس گھروں کے جھگڑے جو آتے ہیں اس کے پیچھے
99% سسرال کا ظلم ہوتا ہے، اور کہیں 1% لڑکی بے وقوف ہوتی ہے جو اپنی بد زبانی کی وجہ سے اپنے گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ تو بچیوں دیکھو، یہ ڈگریاں بات کی چیز ہیں۔ اللہ راضی ہو جائے یہ پہلے ہے، اللہ کا نبی راضی ہو جائے یہ پہلے ہے۔ اس کا تعلق تمہارے پیسوں سے نہیں، تمہارے کردار سے ہے۔ تم لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، ہماری ایک باؤنڈری ہے، ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر یہ غیر مسلم کا ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے اور شادی ہے اور حیا ہے اور پاک دامنی ہے۔ اس میں ہماری عزت، کبھی اس راستے پہ چلنے والے نے عزت نہیں پائی، اور کبھی اس غلط راستے پہ چلنے والے نے چین نہیں دیکھا، سکھ نہیں دیکھا۔ زندگی پاک دامنی اور حیا سے خوبصورت بنتی ہے۔ تمہاری چونکہ کٹھے آگ اور پٹرول کٹھا چل رہا ہے، پتہ نہیں کس لیے آگ لگ جاتا ہے۔ تو بیٹو فاصلہ رکھ، فاصلہ رکھ، فاصلہ رکھ۔ کل تمہارے گھر بننے والے ہیں، اگر اپنے گھروں کو آباد رکھنا ہے تو آپ میری بیٹیاں بیٹھی ہو تو مجھے دیکھو، چپ رہنا سیکھ لو، صبر کرنا سیکھ لو۔ آپ سے کہتا ہوں، اگر اپنے گھر کو آباد کرنا ہے تو آپ کی ڈیوٹی بڑی ہے، ادھر ماں باپ کو بھی سنبھالنا ہے، ادھر بیوی کو بھی سنبھالنا ہے۔ ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ ہو جائے، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ ہو جائے۔ تو پورے گھروں میں فتنہ ہے، اور اس کے پیچھے کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ زبان کی گندگی اور شدت اور سختی۔ اس لیے میرے نبی نے 11 شادیاں کر کے زندگی سکھائی۔ بیٹا یوں دیکھ لینا تو باپ کی نیند اڑ جاتی، چاہے وہ سونے کے بیڈ پہ سویا ہو، اور بیٹی اکھڑ کے بولے تو ماں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ جسے دودھ پلایا چھاتی کا، آج وہ میرے سامنے یوں بولتی، اس کو نیند نہیں آئے گی۔ یہ دل ایک شیشے کی طرح ہے، اس کو سکون ملتا ہے اچھے اخلاق سے، محبت سے۔ اسے شراب سے، اسے فحاشی سے، بدکاری سے، کلبوں سے، نائٹ کلب سے سکون نہیں ملتا۔ ورنہ امریکہ میں 1 سال کی میڈیسن اینزائٹی ڈپریشن کی $13 ارب میں نہ بکتی۔ سکون چاہیے، زندگی خوبصورت بنانی ہے تو میرے بچوں اپنے اخلاق اچھے کرو۔ اللہ 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 لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ، یہ ہماری نسل ہے، یہ ہماری اولاد ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ سونے چاندی سے زیادہ، تیل گیس پیٹرول ٹیکنالوجی سے زیادہ قیمتی ہیں۔ یا اللہ، انہیں اپنا بندہ بنا لے اور اپنے حبیب کا غلام بنا دے، اور ان ہماری بیٹیوں کو پاکیزہ کر دے، زندگی خوبصورت کر دے، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے ایمان کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ۔ انہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے گھر بن جائیں تو ان کو خاوند کے لیے، خاوند کو ان کے لیے یا اللہ ٹھنڈک کا اور یا اللہ سکون کا ذریعہ بنا۔ اور یا اللہ جس مشن میں یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس میں انہیں کامیابی نصیب فرما، ان کو بلندیاں نصیب فرما، ان کی دنیا کو بھی خوبصورت بنا، ان کی آخرت کو بھی خوبصورت بنا۔ یا اللہ جتنے ہمارے تعلیمی ادارے ہیں انہیں اخلاق ساز ادارے بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دینی مدارس کو، ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیز کو یا اللہ اخلاق ساز ادارے بنا دے۔ ان سے نکلنے والے بچے بچیاں اعلیٰ کردار کے ہوں، اعلیٰ اخلاق کے ہوں، سچ بولنے والے ہوں، جھوٹ سے نفرت ہو، دیانت دار ہوں، دھوکے بازی سے نفرت ہو، پاک دامن ہوں، فحاشی بدکاری سے نفرت ہو۔ یا اللہ ہمیں ایسی خوبصورت نسل عطا فرما، ان کو ان کی دنیا بھی اچھی کر دے، ان کی آخرت بھی اچھی کر دے۔ اور یا اللہ رمضان کی برکات ہمیں نصیب فرما، ہمیں نصیب فرما، ہمیں نصیب فرما۔ اور یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یہ چاروں طرف سے دشمنوں کے گھیرے میں ہے۔ یا اللہ تو ہمارے دیس کی حفاظت فرما، اسے کلمے کی بنیاد پہ بنایا گیا تھا، اس بنیاد کی توفیل یا اللہ جتنی اس میں سازشیں دشمن کر رہے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے، انہیں کی گردن میں لپیٹ دے،
جو بری آنکھ سے دیکھے اس کی آنکھ نکال دے، جو غلط قدم اٹھائے اس کے پاؤں توڑ دے، اور اپنی غیبی حفاظتی نظام سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے حکمرانوں کی حفاظت فرما، ان کی حکومت کو مضبوط فرما، انہیں یا اللہ اچھی ٹیم عطا فرما، اچھے ساتھی عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے تاجروں کو دیانتدار بنا، ہمارے ذمہ داروں کو متواضع بنا، ہمارے دفتر والوں کو رشوت سے پاک فرما، ہمارے بازار کے تاجروں کو کھوٹ بددیانتی سے پاک فرما، ہمارے علماء کو فرقہ واریت سے پاک فرما، ہمارے غریبوں کو خوددار کر دے، ہمارے مالداروں کو سخی کر دے، ہمارے حکمرانوں کو عدل والا کر دے، ہماری عدالتوں کو عدل سے خوبصورت بنا، ہمارے وکیلوں کو عدل سے خوبصورت بنا، اور یا اللہ جو ایمان پہ تیرے پاس قبروں میں چلے گئے ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، درجے بلند فرما، اور یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں سلامتی والی موت دے، عافیت والی موت دے، یا اللہ ہمیں ہسپتال کی موت سے بچا، موذی مرض کی موت سے بچا، دکھ درد کی موت سے بچا، ہنستے کھیلتے اپنے پاس بلا لے، ان بچوں کو اپنے والدین کی ٹھنڈک بنا، ان بچوں کو اپنے خاندان کی عزت بنا، ہمارے تعلیمی اداروں میں تعلیم کے معیار کو بلند فرما، اور یا اللہ جو یہاں اندر دشمن چھپے ہوئے ہیں اور بے گناہوں کا خون بہا رہے ہیں، یا اللہ ان کے شر سے بھی ہماری قوم کی حفاظت فرما، ہمارے دیس کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ آخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جو پڑھانے والے ہیں، جو انتظام کرنے والے ہیں، جو باہر گیٹ پہ چوکیدار کھڑے ہیں، ان کو ان کی نسلوں کو بھی آباد فرما، شاداب فرما، خوشحال فرما۔ اس ادارے سے منسلک جو بھی ہے، چاہے کوئی یہاں کنٹین لگا کے بیٹھا ہے، اور چاہے کوئی یہاں پڑھا رہا ہے، کوئی پہرا دے رہا ہے، کوئی باغیچہ صاف کر رہا ہے، کوئی پانی لگا رہا ہے، سب کی دنیا اور آخرت اچھی کر دے، خوبصورت کر دے، حسین کر دے۔ یہ ہماری نسل ہے، ہم اسے تیرے سپرد کرتے ہیں، یہ امانت تیرے سپرد کرتے ہیں، اور تجھ سے زیادہ حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ہم سب سے ان سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتہ۔